اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ فرمایا، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر و باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا، جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے، وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر اس روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ عثمان رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ دارمی، امام ترمذی نے اس طرح روایت کیا ہے، انہوں نے 99 کے بجائے 70 اژدہا کا ذکر کیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا، جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے، یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر پر کیا فرمایا؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے سورج ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے وہ قریب الغروب ہو، پس وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ رواہ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے، تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا، اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا، یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا، کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرایا سا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا، اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر تو فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی ایسا کام
جاری کیا جو کہ اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔